اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اپنی ان انگلیوں کے برابر قسم نہ کھا لی ہو کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ مجھے بتائیے وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمائیے اسلام ہے کیا؟ ہمیں بتا دیں، جس اسلام کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے وہ اسلام کیا ہے؟ ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اپنا دل اللہ تعالی کے سپرد کر دے اور اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کر لے، اور یہ کہ تو فرض نماز ادا کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور یہ دونوں یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ مددگار بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا۔ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو سادہ سادہ باتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے، یعنی دل میں کوئی اور نہ ہو، بس اللہ ہو، اور اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کر لے، ہر کام میں اللہ کی طرف دیکھ، میرے رب نے کیا فرمایا، ہر کام وہ کر جو اللہ نے فرمایا، اپنے دل میں کسی اور کو جگہ نہ دے، اللہ کی ذات کو جگہ دے، کسی اور کو جگہ نہ دے، اللہ کے حکم کو جگہ دے، اور ہر کام اللہ کے لیے کر، اللہ کی طرف اپنا رخ کر۔ کبھی کسی دنیا کے کسی کام کی طرف اگر تمہیں چلنا بھی پڑے تو پھر دیکھ لے رب کیا کہتا ہے، اس حکم کے مطابق چل۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ کے نام سے یہ کلمات سن رکھے ہوں گے، عام طور پر یہ دکانوں وغیرہ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے اور سینریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ حدیث قدسی ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی بڑے کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی یار یہ تو ہم نے بہت ساری جگہوں پر سن رکھی ہے، اور لکھی ہوئی بھی ہم نے پڑھی ہے کئی جگہوں پر، اور وہ کیا ہے، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، سن رکھی ہے نا، لکھی بھی پڑھی ہے نا۔ یہ حدیث پاک نہیں ہے، کیا یہ حدیث پاک نہیں؟ چونکہ ہم حدیث پاک پڑھاتے ہیں نا جی، تو پھر جو حدیث ہوتی ہے جو حدیث نہیں ہوتی وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ کو اب یہ غلط فہمی دور کر لیں. حدیث کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو، حدیث کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اللہ فرماتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو اس کو حدیث قدسی کے نام سے موسوم کر کے چھپوایا بھی جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم بھی کی جاتی ہے. اکثر جگہوں پر سینری بنا کر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا جاتا ہے، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. یہ حدیث نہیں ہے بھائی، اس لیے اس کو حدیث مت سمجھیے. تو یہ کسی بزرگ کا قول ہے لیکن ہے اچھا اور سچا. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جو میری چاہت ہے تو پھر میں وہ تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اس کی پیروی کی جو تیری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، کیونکہ ہونا تو وہ ہے جو میری چاہت. تو اس لیے ہر کام میں اللہ کی رضا، اللہ کا حکم کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے. یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، اپنا دل اللہ کے سپرد کر دے، اور فرض نماز ادا کر. اس کا مطلب تب تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے جب تک جو فرائض ہیں، فرض ہیں، نمازیں خاص طور پر فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، اور ہفتے کے بعد ظہر کی جگہ جمعہ کی نماز، یہ فرض میں شامل ہے بھائی، فرض میں شامل ہے. اگر کسی کو جمعہ کی نماز میسر نہیں آتی تو وہ ظہر کی نماز اس دن بھی ادا کرے گا، تو یہ اس کے اوپر فرض ہے. ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، چھوٹ نہیں سکتے. جس کی عمر 7 سال ہو گئی ہے، ماں باپ کا، بڑوں کا حق بنتا ہے کہ اس 7 سال کے بچے کو نماز سکھانا شروع کر دیں، نماز کے مسائل بتانا شروع کر دیں، سکھلانا شروع کر دیں. کسی ایسے کے پاس بھیجیں جس کو نماز کے مسائل معلوم ہو. وہ امام مسجد بھی ہو سکتا ہے، وہ عام بندہ بھی ہو سکتا ہے جس کو نماز کے مسائل معلوم ہو. یہ کوئی مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے، مولوی صاحب پہ ہی فرض نہیں ہے، ماں باپ پہ فرض ہے. اچھا، کسی کو اگر کسی بچے کی عمر 7 سال ہو گئی ہے اور 7 سال کی عمر میں بچے کو اگر نماز نہیں آتی تو اس میں مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا، استاد سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا، ماں باپ سے پوچھا جائے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سزا دو. تو واضح طور پر ہے. اب یہ ماں باپ کا حق. ہاں، ماں باپ کو چاہیے کسی ایسے کی سنگت اختیار کروائیں، اس بچے کو کسی ایسے کے پاس بھیجیں، معلم کا اہتمام کریں، یا خود پہلے مسائل سیکھیں، بچے کو خود بتائیں، سکھائیں. اس کو پاکی پلیدگی کے مسائل کا علم ہو جانا چاہیے، آہستہ آہستہ اس کو سکھانا شروع کر دیں. 10 سال کا ہو جائے اب وہ مکمل مکلف ہو جائے گا. تو اگر ماں باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سزا نہیں دیتے، سختی نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ خود بھی نماز پڑھیں جو فرض ہے، اور اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف سختی سے لے کر آئیں. ان لائنوں میں اس کو کھڑا کریں تاکہ باقی جو آس پاس لائنیں بنتی ہیں نا جی مختلف چیزوں کی، ان لائنوں سے وہ بچ جائے. کیونکہ حضور نے فرمایا نماز اور زکوٰۃ 2 مددگار بھائی ہیں، یعنی یہ دونوں بندے کی مدد کرتے ہیں. جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یعنی اللہ کا فرض کیا ہوا حق ادا کر دیتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال سے شر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. وہ آپ اپنے پاس رکھیے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے اس میں برکت ہی برکت ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں. اسی طرح نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ مددگار ہے، قرآن میں بھی ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور نماز کے بارے میں قرآن میں باقاعدہ طور پر حکم ہے کہ مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے.
تو اس لیے نماز سے بھی مدد طلب کی جائے، جب بھی بندے کو مشکل پیش آئے فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں فرماتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا ہو۔ ہمارے ہاں نا جی ہر بات کو تقریباً اب شرک کہنا شروع کر دیا گیا ہے، مطلب جو کسی کی بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے شرک ہے۔ مثال کے طور پہ مزارات پہ جانا شرک ہے۔ اچھا، یہ جو ہم کوئی اگر محفل وغیرہ کرتے ہیں، اس محفل میں جو نعت شریف پڑھتے ہیں اور نعت شریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دیکھیں ہر جگہ پر غلط بھی نہیں ہوتے لوگ اور ہر جگہ پر صحیح بھی نہیں ہوتے۔ اگر چند ایک لوگ غلط ہیں یا چند ایک شعراء غلط ہیں، چند ایک لوگوں نے نعتیں اگر ایسی لکھنی ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور آل پاک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اللہ کی شان میں جب حمد لکھی جاتی ہے تو گستاخی کر دیتے ہیں لوگ، تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو یہ سارے لوگ ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر کسی کے کلام کو نہ پڑھا جائے، جو پڑھا لکھا بندہ ہو، جس کو اس فن میں اسپیشیلٹی حاصل ہو، جو اسپیشلسٹ ہو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا کلام پڑھا جائے نا جی۔ ہمارے بزرگوں نے کتنا کتنا پیارا کلام لکھا ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی موجود ہے، تو بزرگوں کے کلام پر اکتفا کیا جائے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا نعت شریف پڑھتا کرتا ہے یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، دیکھیں نہیں نعت میں بھی شرک کر دیا، تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ شرک کہتے ہیں برابری کو، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا نا، اللہ کے برابر کر دیا، اس کو کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے کسی کا ذہن ہے کہ کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی ہلکا پھلکا کسی کا ذہن ہے اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ تو جب نہیں ہو سکتا تو پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ اچھا، کہتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں، جا کے تو سجدے کرتے ہیں۔ آپ بتائیے جو مزار جس کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو مزار کے اندر ہے، جس کی زیارت کے لیے ہم گئے ہیں، جس کے پاس ہم فاتحہ کے لیے گئے ہیں، آپ مجھے بتائیے وہ اللہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے؟ جی، داتا صاحب اللہ کے بندے ہیں یا اللہ ہیں؟ حضور بابا فرید اللہ کے بندے ہیں یا اللہ ہیں؟ حضور غوث پاک اللہ کے بندے ہیں یا اللہ ہیں؟ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جن کے بھی مزارات ہیں، جن کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، وہ اللہ ہیں؟ جی نہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب ہم جس کسی مزار پہ جاتے ہیں تو جا کر ہم شرک نہیں کرتے، یعنی ان کو تو اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اللہ بھی نہیں سمجھتے، تو پھر شرک کہاں پہ ہو گیا؟ جب برابری ہوگی تو شرک ہوگا۔ یاد رکھیے، کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو ہم ہر معاملے میں اللہ تعالی کی ہر صفت میں شامل کر سکتے ہیں، سوائے دو کے۔ دو صفات ان میں نہیں ہیں، یعنی ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی دونوں ہر معاملے میں ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہیں، ایک، اور دوسرا اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بس باقی سب اللہ اور رسول ایک ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں، میں دو تین آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اغناہم اللہ ورسولہ، اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کرنے میں اللہ اور رسول ایک ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تکلیف میں جو رسول کو تکلیف دے وہ ایسے ہی جیسے اللہ کو تکلیف دیتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح حد سے بڑھ جانے میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول ایک ہیں۔ اسی طرح جو چیز پھینکنے میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو حضور نے کنکریاں پھینکی تھی یا مٹی اٹھا کر پھینکی تھی کافروں کی طرف، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب وہ آپ نے پھینکی تھی، جبکہ
وہ تو اللہ نے پھینکی، قرآن کہتا ہے۔ تو اللہ رسول دو نہیں ہوئے یہاں پہ۔ اسی طرح فضل کرنے میں، غنی کرنے میں، تکلیف دینے میں اور حد سے بڑھنے میں، جیسا میں نے آپ کے سامنے آیات بیان کر دی، 3-4 مثالیں میں نے دے دی آپ کو۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مکمل رکھیں گے کسی موقع پر، کہ اللہ اور رسول صرف یہ دو معاملے میں الگ ہیں کہ ہمارے آقا اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، باقی اللہ اور رسول ایک ہی چیز ہے، قرآن کہتا ہے۔ ان میں آیات سے ہم قرآن سے انشاءاللہ یہ باتیں بیان کریں گے۔ تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ ہم تو آقا کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں یار۔ جب یہ جو میلاد شریف ہم محفل میلاد کرتے ہیں نا، میلاد النبی منانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں بھائی ہم شرک نہیں کر رہے، یعنی ہم اللہ کے برابر نہیں حضور کو سمجھ رہے، یا اللہ نہیں سمجھ رہے بلکہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو میلاد شریف کی ہم خوشی کرتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی اللہ، ہمارے نبی اللہ کی طرف سے محبوب ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے خاص ہیں، سارے نبیوں کے سلطان و سردار و بادشاہ ہیں، مگر اس کے باوجود وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے تو محفل میلاد کرتے ہیں۔ تو شرک نہیں ہوتا۔ ہاں، جو جا کر وہاں پہ لوگ سجدے کرتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو اللہ کے برابر سمجھ کر کرتا ہے سجدہ تو وہ تو شرک ہے سیدھا، مگر ایک مسلمان کبھی یہ شرک نہیں کر سکتا۔ تو یہ جاہلیت کو ختم کریں نا جی، اس جاہلیت کو ختم کریں۔ یہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے، یہ ہمارے آقا فرماتے ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط دیوار کی طرح ہے کہ جس دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمایا اس بات کی وضاحت کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال دی، یہ ایسے فرمایا مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں مسلمان، ایسے مسلمان نہیں ہوتے۔ آپ نے مثال پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دوسری تیسری یا چوتھی کے اندر نا جی اردو کی کتاب کے اندر ایک کہانی لکھی ہوتی تھی کہ ایک بابا جی تھے، اس بابا جی نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا آخری وقت میں اور ایک ایک لکڑی دی اور کہا کہ بیٹے اس کو توڑو۔ انہوں نے منٹ نہیں لگایا، توڑ دیا۔ پھر لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی سی بنا کے، گٹھا سا ایک بنا کے، تو کہا ہر ایک سے اس کو توڑو۔ سب نے زور لگایا، وہ نہیں ٹوٹ سکی کیونکہ اکٹھی لکڑیاں تھیں۔ تو کہنے لگا بیٹے بس یہی مثال ہے، اگر الگ الگ رہو گے تو لوگ تمہیں توڑ دیں گے اور کچھ نہیں بچے گا تمہارا، اگر اکٹھے رہو گے دنیا زور لگا لے کبھی نہیں توڑ سکے گی، تمہارے درمیان دراڑ نہیں آ سکے گی۔ آج مسلمان الگ الگ ہو گئے، اسی لیے ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے اور ہر جگہ سے پرابلم ہو رہی ہے، ہر جگہ سے مشکلات آ رہی ہیں۔ فلسطین میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں وہاں پر، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جہاں پر برائی ہو رہی ہو، بندہ وہاں پر موجود نہ ہو لیکن اس برائی کو اچھا سمجھے، چنگا ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہی ہویا ہونا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس برائی میں خود موجود تھا، اس کو اسی برائی کا گناہ ملے گا۔ اور ایک بندہ جو وہاں پر موجود ہے لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار کام غلط ہو رہا ہے، نہیں ٹھیک نہیں، یہ نہ ظلم ہے، یہ جب یہ کہتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہاں وہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو چلو یار کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، کہ نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیے مجھ سے کہا گیا کہ آپ نا جی فلسطین کے بارے میں تقریر کریں، میں آپ کو بتاؤں اگر میں فلسطین کے بارے میں شروع ہو گیا تو پھر یہاں پر پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے فلسطین کے جو مسائل ہیں وہ سیاست سے جڑے ہوئے، بہت ساری چیزیں سیاست میں آ جاتی ہیں۔ ہم یہاں پہ سیاست کرنے نہیں، میں جو سیاست عام طور پہ مشہور ہے وہ ہم کرنے نہیں بیٹھے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم بھائی آج کل کی سیاست سے باز آئے، ہاں جو اصل سیاست ہے وہ تو دین کا حصہ ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست فرمائی، ہاں جب وہ آئے گی تو اس سیاست کا سب سے بڑھ کر ہم حصہ بنیں گے، ہاں تو ہم وہ چیز بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پھر ہم آپس میں لڑنا تھوڑی،
ہم اتنا ضرور کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے لوگ ہیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، تو ان کے لیے اور کچھ نہیں تو ہم کم از کم دعا کریں یار ان کے لیے۔ اور صرف دعا سے بھی کام نہیں بنتا، یہ نیت رکھیے کہ جب ہمیں موقع ملا ہم انشاءاللہ اس جہاد میں شریک ہوں گے۔ جب ہمیں موقع ملا، دیکھیے قرآن پاک میں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن پھر جاتے ہیں، اور اگر آج ان پر بھاری وقت ہے تو کبھی ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کم از کم اس برائی کو برائی سمجھیں، ہم سیاست کا حصہ مت بنیے، کسی پارٹی کا حصہ مت بنیے، اس معاملے میں صرف اسلام کا حصہ بنیے اور اسلام کے اندر پختہ رہیے، اور کہیں ہم مسلمان ہیں وہاں پر بھی ہمارے لوگ مسلمان ہیں، جو ان کو مار رہے ہیں وہ ظالم ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح مارنے والے ظالم ہیں، یعنی وہ بھی قاتل ہی ہیں کیونکہ وہ قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے، دونوں مٹھیوں کو حضور نے بند کر کے بتایا، انگلیوں کو دونوں کو ملا کر بتایا، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ جب مسلمان، مثال ایک حدیث پاک میں اور بھی آتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کسی کی انگلی پہ کٹ لگ گیا تو پھر یہاں سے خون نکلا ہے نا، تو سی منہ سے کیوں ہوتی ہے، زبان کیوں سی کر رہی ہے، آنسو آنکھ سے کیوں نکل رہے ہیں، جسم کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اور ہائے ہائے کیوں نکل رہی ہے؟ یہ اسی کو کٹ لگا تھا، اسی کو تکلیف ہونی چاہیے تھی، اسی سے خون نکلا ہے، اسی سے ہی آنسو نکلنے چاہیے تھے، اسی کو بس تکلیف ہونی چاہیے تھے، پورے جسم کا کیا قصور ہے؟ لیکن حضور نے جو مثال بیان فرمائی ہے نا وہ کمال ہے۔ ہمارے آقا نے جو مثال دی ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کو سمجھے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، فوری طور پر یہ بات اور مثال سمجھ آنے والی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کے حصے کو اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تکلیف میں۔ اس لیے آج ہمیں ایک اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم جا نہیں سکتے لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ارباب اختیار ہیں، جو حکمران ہیں، ان سے جن جن کی پہچان ہے، جن جن کی ان تک رسائی ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں یار کچھ خدا کا خوف کرو، وہ بھی ہمارے ہیں، کل ہمارے اوپر یہ اگر وقت آ گیا تو پھر ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ ایک بات۔ دوسرا، ہم نیت رکھیں جب بھی ہمیں موقع ملا انشاءاللہ ہم جہاد کے لیے تیار ہوں گے اور ہم کے لیے مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ تیسری بات، ان کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان پر مہربانی فرما دے، یہ مشکل وقت ہے اللہ ان سے ٹال دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر لیجیے۔